السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں میزبان عتیق الرحمن ندوی آج کی اہم خبروں کے ساتھ۔ خبرنامے میں آج بات کریں گے بھٹکل کے لبیک نوائت ایسوسی ایشن کی جانب سے شادی کو آسان بنانے کے منصوبے کی۔ آگے دیکھیں گے آپ لمبی مدت کے بعد کرناٹک میں پہلی جماعت سے 5ویں جماعت تک کے بھی اسکول کھل گئے۔ تریپورہ میں فسادیوں سے بچانے کے لیے مساجد کو حکومت نے فراہم کی ہے سیکورٹی۔ T20 میچ میں ہندوستان کی شکست کے بعد کشمیری طلباء پر حملہ۔ آخر میں دیکھیے ہندوستان میں فیس بک کا کردار مشکوک دنگے بھڑکانے کے لیے استعمال کرنے کا رپورٹ میں لگایا گیا ہے الزام۔ بڑھتے ہیں تفصیلی خبروں کی طرف۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں رسم و رسوم اور اس پر آنے والے اخراجات کی وجہ سے بہت سے افراد اس سنت کو اپنے لیے بوجھ سمجھ رہے ہیں، جبکہ اسلام نے شادی کو بہت آسان کر دیا ہے۔ انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھٹکل کے مشہور اسپورٹس سینٹر لبیک نوائت ایسوسی ایشن نے اجتماعی شادی کی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد ایسے بھی معاشی حالات بہت حد تک گرنے کی وجہ سے بھی شادی میں تاخیر ہونے کی بات بھی کہی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اس کے کئی وجوہات ہیں جن کی بنا پر لبیک نوائت ایسوسی ایشن نے شادی کو آسان بنانے کے لیے اجتماعی شادی کا منصوبہ بنایا ہے۔ لبیک کے جنرل سیکریٹری مولانا عبدالاحد فخرد ندوی نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ اس کا بنیادی مقصد شادی کو آسان بنانا ہے اور معاشرے کو فتنہ و فساد سے بچانا بھی ہے۔ اور جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد برپا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم شادی کو لیٹ کر رہے ہیں، اور شادی کو لیٹ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ شادی کرنا آج کے معاشرے میں آسان نہیں ہے، ان رسوم و رواج کی وجہ سے، جن رسوم و رواج کے ساتھ آج ہم لوگ شادی گھروں میں جن رسوم و رواج کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اجتماعی شادی کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ شادی کو آسان بنایا جائے، اور کم عمر لوگ افراد بھی اس کی وجہ سے آسانی سے شادی کر سکتے ہیں، ہر عمر کے افراد اس میں شادی میں حصہ لے سکتے ہیں، ہر طبقے کے افراد جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں اس شادی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوا تو ایک بہت بڑا فتنہ اور فساد میں سمجھتا ہوں معاشرے میں اس کے ذریعے سے دور ہوگا۔ عام لوگوں کو بھی فائدہ ہے، غریبوں کو بھی فائدہ ہے، متوسط لوگوں کو بھی فائدہ ہے، اور اس سے بڑھ کر پورے معاشرے کو فائدہ ہے، اس لیے کہ معاشرے میں جو اس وقت بگاڑ آ رہا ہے وہ شادی کے نہ کرنے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اگر ہم اجتماعی شادی کے مواقع عوام کے لیے فراہم کریں گے تو لوگ شادیاں کریں گے، اور اگر شادی ہوگی تو پھر معاشرہ ایک بہت بڑے فتنے سے اور فساد سے اور کرپشن سے بچ جائے گا۔ ایک معاشرے کو فتنہ فساد سے بچانے کے لیے اور حلال طریقے سے لوگوں کی زندگیوں کو آگے بڑھانے کے لیے ایک کانسیپٹ ہم نے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس میں اخلاص عطا فرمائے اور اس کام کو قبولیت نصیب فرمائے۔ بھٹکل سمیت ریاست بھر میں آج پہلی جماعت سے 5ویں جماعت تک کے اسکول ایک طویل چھٹی کے بعد کھل گئے۔ 18 اکتوبر کو کووڈ-19 ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی کے ساتھ خصوصی میٹنگ کے بعد کرناٹک حکومت نے کووڈ-19 اصولوں پر سختی سے عمل کرنے کی گزارش کرتے ہوئے 25 اکتوبر سے پہلی سے 5ویں جماعت کے طلباء کے لیے اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے بعد سے طلباء میں عجیب جوش دیکھنے میں آ رہا تھا۔ آج اسکول پہنچنے پر طلباء بڑے خوش نظر آئے۔ طلباء نے اس بات پر بھی خوشی کا اظہار کیا کہ اب تک ہم اپنے اساتذہ اور دوستوں کو آن لائن ہی دیکھ رہے تھے، اب مل کر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اسکولوں نے حکومت کی طرف سے جاری کردہ SOPs پر عمل کرتے ہوئے تمام ضروری انتظامات بھی کیے ہیں، اور بچوں کو اسکول کے احاطے میں دیکھ کر اپنی فرحت کا بھی منتظمین اور اساتذہ نے اظہار کیا۔ وہ اساتذہ اور عملہ جنہوں نے کووڈ-19 کے دونوں ڈوز لیے ہیں، انہی کو ان بچوں کے کلاسز میں جانے کی اجازت ہوگی۔ اس میں کہا گیا تھا کہ 50 سال سے زائد عمر کے اساتذہ چہرے کی شیلڈ کا اضافی استعمال بھی کریں گے۔ پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے وزیر BC ناگیش نے حال ہی میں کہا کہ پہلے ہفتے کے دوران آدھے دن کلاسز ہوں گے، اور والدین سے کہا تھا کہ وہ بچوں کو بغیر کسی خوف کے اسکول بھیجے۔ حکومت نے 6 سے 8ویں جماعت کے طلباء اور 9ویں سے 12ویں جماعت کے طلباء کے لیے 23 اگست سے اسکول دوبارہ کھول دیے تھے۔ ریاست پنجاب کے ضلع سنگرور کے ایک پرائیویٹ کالج میں گزشتہ روز T20 ورلڈ کپ میچ میں بھارت کے پاکستان سے شکست کے بعد طلباء کے درمیان تصادم ہوا۔ تصادم کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا۔ سنگرور کے اس پرائیویٹ کالج میں کشمیری طلباء پڑھتے ہیں اور کالج کے ہاسٹل میں رہائش پذیر بھی ہیں۔
لیکن بھارت اور پاکستان کے درمیان ہوئے T20 ورلڈ کپ میچ کی وجہ سے طلباء میں جھڑپ شروع ہو گئی۔ اطلاع کے مطابق یہ وائرل ویڈیو سنگرور کے بھائی گرداس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش اور بہار سے تعلق رکھنے والے کچھ طلباء نے کشمیری طلباء کے ساتھ مار پیٹ کی، حالانکہ اس کے بعد اس معاملے پر قابو پا لیا گیا۔ ایک ویڈیو میں کشمیری طلباء تصادم کی وجہ سے کمرے کو ہوئے نقصان کو دکھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں میچ دیکھ رہے تھے، تب اچانک سے یوپی والے آئے اور توڑ پھوڑ کے ساتھ ساتھ طلباء کے ساتھ مار پیٹ بھی کی۔ ہم یہاں پڑھنے آئے ہیں، ہم بھی بھارتی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہم بھارتی نہیں ہیں؟ وہی جموں کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے قومی ترجمان ناصر نے اس معاملے سے متعلق ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ موہالی میں جن کشمیری طلباء کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں دوسرے پنجابی اور مقامی طلباء نے بچایا ہے۔ بہار، اتر پردیش اور ہریانہ کے طلباء ان کے کمرے میں گھس گئے اور ان کے ساتھ بدتمیزی اور مار پیٹ بھی کی۔ فیس بک کے محققین کی جانب سے تیار کردہ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ فروری 2020 کے دہلی دنگوں کے دوران واٹس ایپ پر تشدد کے لیے اکسانے اور افواہوں پر مبنی پیغامات کی باڑھ آ گئی تھی، اور فیس بک کو واضح طور پر اس بات کا علم تھا کہ اس کا استعمال تشدد کو بھڑکانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا کمپنی کی داخلی دستاویزوں سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہندوستان میں ہندوتوا گروپ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن ان انکشاف کے بعد بھی کس طرح فیس بک ہندوستان میں سنگ حمایتی فیک نیوز کو روکنے میں ناکام رہا ہے، یہ واقعات سے پتہ چلتا ہے۔ امریکی اخبار نے کہا ہے کہ کمپنی کے داخلی دستاویزات دکھاتے ہیں کہ فیس بک کے قوانین بااثر افراد کے لیے نرمی برت رہے ہیں۔ اس کا استعمال تشدد بھڑکانے اور انتہائی حساس لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں فرقہ وارانہ تنازع حصہ 1 کے عنوان سے تیار کردہ جولائی 2020 کی دستاویز میں محققین نے پایا کہ سال 2019 سے 2020 کے بیچ ہندوستان میں 3 ایسے بڑے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے فیس بک کے پلیٹ فارم پر فیک نیوز کا سیلاب لا دیا۔ اس میں پہلا واقعہ متنازع شہریت قانون CAA کے خلاف احتجاج کا تھا۔ اس دوران فرضی خبریں یا افواہیں، ہیٹ اسپیچز وغیرہ کی تعداد پہلے کے مقابلے میں 300% بڑھ گئی تھی۔ اس کے بعد دہلی دنگوں کے دوران بھی یہی صورتحال رہی۔ تیسرے واقعے کی بات کریں تو کووڈ-19 کی وبا کے ابتدائی دنوں میں فیس بک پر اس طرح کے مواد کی تعداد کافی بڑھ گئی، جہاں ہندوستان میں کورونا پھیلنے کے لیے مسلمانوں بالخصوص تبلیغی جماعت کو ذمہ دار ٹھہرا کر خوف کا ماحول پورے ملک میں تیار کیا گیا تھا۔ جموں کشمیر کے شوپیاں ضلع میں گزشتہ اتوار کو دہشت گردوں اور سینٹرل ریزرو پولیس فورسز یعنی CRPF کے بیچ گولہ باری میں ایک شخص کی موت ہو گئی۔ مارے گئے شخص کی پہچان شاہد احمد راتھر کے طور پر ہوئی ہے، جو ایک دہاڑی مزدور تھے۔ راتھر جنوبی کشمیر کے آنند ناگ ضلع میں اروانی علاقے کے رہنے والے تھے۔ اس واقعے پر کشمیر گھاٹی کی مین اسٹریم پارٹیوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور معاملے کی غیر جانبدارانہ جانچ کی مانگ کی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ صبح تقریباً 10:30 بجے نامعلوم دہشت گردوں نے شوپیاں میں بابا پورہ میں CRPF کی 178ویں بٹالین کی ناکا پارٹی پر حملہ کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ CRPF نے گولہ باری کا جواب دیا اور دونوں جانب سے ہوئی گولہ باری میں ایک شخص کی موت ہو گئی۔ مہلوک کے چھوٹے بھائی زبیر احمد راتھر نے دی وائر سے کہا کہ CRPF کے نشانہ بنا کر ان کے بھائی کو ہلاک کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسے جان بوجھ کر گولی ماری ہے۔ علاقے میں کوئی کراس فائرنگ نہیں ہو رہی تھی۔ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بے قصور لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اور انہیں دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ ہم انصاف چاہتے ہیں۔ راتھر نے 10ویں کی پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور انہی کے سہارے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ ان کے گھر میں والدین کے علاوہ ان کے بھائی اور دادی بھی موجود ہیں، جو اس المناک حادثے پر غم کے طوفان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ خبرنامے میں آج بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی کچھ اہم خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے فکر و خبر کی پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔